اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز کا معاملہ پاکستانی کی تاریخ کے جو حالیہ واقعات ہیں ان میں سے ایک بڑا منفرد واقعہ ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان ٹرانسفر کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ملوث تھی جس نے کہ پاکستان میں آئین میں تبدیلی کروا دی اور پھر ان ججز کا ٹرانسفر جو ہے وہ آسان بنایا، اور ایسے کون سے عوامل تھے جس نے اس حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ایسی قانون سازی کریں اور ایسا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ترتیب دیں کہ ان ججز کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے۔ ہم ذرا بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کے ٹرانسفر کے بارے میں۔ یہ تینوں ججز انتہائی کریڈیبل ججز تھے۔ یہ تینوں ججز داغ ججز تھے کہ جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ، کرپشن یا کسی بھی قسم کے اقبا پروری کا کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا گیا تھا۔ پھر اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے 2024 میں کہ جب یہ 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اچانک ایک خط لکھتے ہیں۔ اس وقت جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز ہوتے ہیں، جن کو یہ خط لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں یا طاقتور خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں، نہ صرف مداخلت کرتی ہیں بلکہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے فیملی ممبران کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی ججز جو ہیں وہ ان کی طرف سے اتنا بولڈ یا اتنا برملا اظہار جو ہے وہ ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں نہیں کیا گیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک آسمان جو ہے وہ مہربان ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جیتی ہوئی نشستیں 2024 کے الیکشن میں ختم کی جاتی ہیں اور ایک ایسی حکومت بنائی جاتی ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے منتخب نہیں ہوتی ہے، ان کو آسمان کی جو طاقت ہے اس کے ذریعے حکومت میں لایا جاتا ہے اور فارم 45 جو ہے اس کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ اب یہ حکومت جو ہے وہ پھر ایسے سے کام کرتی ہے اور خاص طور پہ عدلیہ میں ایسے سے کام کرتی ہے کہ جس سے عدلیہ جو ہے وہ ایک آزاد عدلیہ جو ہے اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہی ختم ہو جاتا ہے اور عدلیہ جو ہے وہ ایک جسٹ ماتحت ادارہ بن کے رہ جاتی ہے۔ حالیہ واقعہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حکومت نے آئین میں 26ویں اور 27ویں ترامیم کی تاکہ انہی ججز کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے، انہی ججز کو آگے آنے سے روکا جا سکے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے 17ویں نمبر کے جج جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں ان کو لے کے آ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا جاتا ہے اور پھر ان کو پرماننٹ چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑا اہم واقعہ تھا کیونکہ موسٹ سینئر موسٹ جو جج تھے، پیونی جج جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جسٹس محسن اختر کیانی تھے اور یہ ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اب ان ججز کا راستہ روکنا مقصود تھا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے ان کی ڈگری جعلی ہو جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ برخاست کر دیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اب ان 3 ججز کی باری آتی ہے جن کو کہ مختلف ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ سینئر موسٹ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اب جہاں پہ ان کا نمبر جو ہے تقریباً 17واں بنے گا۔ اسی طرح سے جسٹس بابر ستار جن کو کارپوریٹ سیکٹر میں اور ٹیکس میں ایک انتہائی مہارت سمجھا جاتا تھا، ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور اسی طرح سے جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ جو ہیں وہ ایک بڑی مقبول جج تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ 2 ججز جو ہیں ان کا فی الحال جو ہے معاملہ روک لیا جاتا ہے، ان کے شاید معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہوں گے گورنمنٹ کے ساتھ، یا ان کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہوں گے آسمان کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسی حالیہ تبدیلی ہے جس نے کہ پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی عدلیہ کے بہت دور رس نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اس فیصلے سے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد عدلیہ جو ہے وہ جسٹ ایک ماتحت ادارہ بن کے رہ گئی ہے۔ اب آزاد عدلیہ کا جو تصور ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جو بھی جج حکومت کی منشا اور ان کے جو اعتماد ہے اس کے بغیر کام کرنا چاہے گا، اس کو اسی طرف سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا دوسرے ہائی کورٹس میں۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق جج کو سننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب اس میں جو چینجنگ کی گئی ہیں اس 26ویں اور 27ویں ترامیم میں وہ یہ ہے کہ اگر جوڈیشل سسٹم چاہے
تو ججز کو سن لے اور چاہے تو ان کو نہ سنے، کیونکہ ایک بڑا اہم معاملہ یہ بھی آیا کہ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھا اور اس خط میں یہ کہا کہ مجھے سنا جائے اس ٹرانسفر سے پہلے، لیکن ان کا جو خط تھا اس کو تو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا، لیکن ان کو سنے بغیر ہی ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو یہ ایک منفرد واقعہ ہے۔ یہ ایسے منفرد واقعات جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب عدلیہ میں کوئی ساکھ باقی ہے کیا؟ عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے ایسے فیصلے جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتے ہیں ان کا دفاع کر سکے گی؟ لیکن برکیف عدلیہ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ عدلیہ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ اب عدلیہ کو آزاد عدلیہ کا خواب جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اور اب عدلیہ کو اب ایک ایسے ادارے کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا جیسا کہ پاکستان کے سول سرونٹس ہوتے ہیں۔ حکومت جب چاہتی ہے کسی بھی ضلع کے انتظامیہ جو ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے، کسی بھی ایک محکمے کی انتظامیہ کو دوسرے میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے اب ججز جو ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہوا کریں گے، اسی طرح سے جو ججز ہیں ان کی بھی ٹرانسفر ہوا کرے گی، اور اس سے یقینی بات ہے پاکستان کی عدلیہ کا جو معیار تھا وہ مزید کم ہوگا، اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو اعتماد تھا لوگوں کا پہلے ہی نہیں ہے، مزید کم ہو جائے گا، اور دنیا جو ایک کمزور عدلیہ کے طور پہ پاکستان کو جانتی تھی اب مزید ایک نہ ہونے والے نقصان کے بعد مزید کمزور جو ہے وہ عدلیہ ہوتی چلی جائے۔